نے اوورسیز پاکستانیز کو اور تمام چیپٹرز کو تمام دنیا سے پاکستان میں اکٹھا کیا پی ٹی آئی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو یہاں پر ساری دنیا سے آج آئے ہیں عمران خان صاحب کی کال پہ، آپ سب بھی شکریہ کے بھی مستحق ہیں اور تعریف کے بھی مستحق ہیں. اپنی بزی لائفز کو چھوڑ کے آپ سب لوگ آج پاکستان میں اکٹھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے جب عمران خان کو اپنے بازوؤں کی ضرورت تھی، اور آپ لوگ عمران خان کے بازو ہیں، وہ بازو جن کی وہ قدر کرتا ہے اور جن کو وہ ویلیو کرتا ہے سب سے زیادہ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی پچھلی کم از کم جو 3 سال کی آپ نے سیاست دیکھی ہے، اس کے اندر ہماری پارٹی اور ہمارے لیڈر نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیز کے معاملات کو، مشکلات کو اور ان کی ایسپریشنز کو سمجھا ہے ہمیشہ. اور اسی سلسلے میں ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو رائٹ آف ووٹنگ ہے وہ ملنا چاہیے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، انہوں نے بیٹھ کے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ جی ہم یہ الاؤ انٹرنیٹ ووٹنگ نہیں کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اینٹی پاکستان سٹیپ ہے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو، کیونکہ آج اگر پاکستان تمام دنیا میں پاکستان کا نام ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ان پاکستانیوں کا ہے جو کہ پاکستان اپنے دل میں لے کے پھرتے ہیں، اور وہ آپ لوگ ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. اور ہماری حکومت نے نہ صرف اس ووٹ کا رائٹ دیا، آپ کو ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ دیا جس سے بہت آسانی پیدا ہوئی ہے. میری چونکہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ملٹی لیٹرل اگریمنٹ کے ساتھ آپ کو ملک سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، تو میں جب بھی جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے جو ہمارا لوکل پی ٹی آئی کے چیپٹر ہے ان سے ضرور انٹریکشن ہو. ابھی میں سعودی عربیہ گیا ہوا تھا، یو اے ای گیا ہوا تھا، پیچھے انگلینڈ گیا ہوا تھا، اور ہر جگہ پہ وہ لوگ اس چیز کی قدر کرتے ہیں کہ ہمیں رائٹ آف ووٹ ملا، ہمیں یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ملے. پرائم منسٹر نے ایک پورٹل کے اوپر اسپیشل جگہ بنائی جہاں پہ جو لوگ باہر جاتے ہیں، پیچھے پلاٹ لے جاتے ہیں، ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک اسپیشل یہاں پہ پورٹل بنایا گیا. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کو فکر ہو، جس کو کنسرن ہو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے کیا مسائل ہیں. تو انشاءاللہ اسی لیے آج جب عمران خان نے کال دی ہے تو تمام دنیا سے لوگ کونے کونے سے یہاں پر آج آپ کے سارے موجود ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ہمت ہے، میں ان کو پہلے بھی داد دے رہا تھا کہ اس سب کو آرگنائز کرنا، سب کو اکٹھا کرنا اور پھر سب چیز کو کوآرڈینیٹ کر کے آگے چلنا. کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب. آج آپ کے سامنے پاکستان، ایک نیا پاکستان کی بنیاد کھڑی ہو رہی ہے، اور یہ بنیاد اس کے 3 ستون ہیں. ایک اکنامک ہے، ایک سوشل ہے اور تیسرا انوائرمنٹل ہے. میں تینوں کے متعلق آپ سے بات کروں گا، پھر اپنے انوائرمنٹل ستون کے متعلق آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اکنامک ستون کی اگر آپ بات کریں تو آج اللہ کے فضل سے ایک مشکل دور سے گزر کے، کووڈ کے زمانے سے، ایک ڈیٹ ٹریپ میں سے نکل کے اور مشکل حالات سے گزر کے آج پاکستان وہ پاکستان ہے جس کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں دنیا کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے جس کی بیسس پہ ملک چلتا ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. یہ وہ ڈائریکشنز ہیں جو کہ صرف ایک مخلص لیڈر جو کہ پاکستان کا سوچ سکتا تھا وہ یہ کام کر سکتا تھا. آج ہمارے 3 سیکٹرز اکانومی کے، ایگریکلچر سیکٹر، ٹیکسٹائلز کا سیکٹر اور کنسٹرکشن کا سیکٹر، تینوں بوم کر رہے ہیں. اور اس طرح بوم کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے پچھلی 2 دہائیوں میں کبھی نہیں کیا. ایگریکلچر میں ہماری ریکارڈ کراپس ہوئی ہیں، 1100 ارب روپیہ فارمرز کے پاس گیا ہے پچھلے سال. ٹیکسٹائل کے اندر آپ کسی بھی ٹیکسٹائل مل چلے جائیں وہ اس وقت ایکسپینشن پہ لگی ہوئی ہے. اس کے آرڈرز اتنے ہیں کہ وہ بیٹ نہیں ہو سکتے، اور اس کی امپلائمنٹ اتنی ہے کہ اس کے پاس لوگ کم پڑ جاتے ہیں. فیصل آباد جا کے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیکسٹائل میں کیا بوم آیا ہوا ہے اس وقت. تیسرا ہمارا ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے جس کو خان صاحب نے ایک ٹارگیٹڈ پالیسی کے ذریعے کہ ہم ہاؤسنگ سیکٹر کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے، کیونکہ جب ہاؤسنگ سیکٹر بوسٹ کرتا ہے تو 19 اور انڈسٹریز کے ساتھ بوسٹ کرتی ہیں. وہ بھی انشاءاللہ آج تمام کانٹریکٹرز جو ہیں وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک ریکارڈ ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر ایکسپینشن ہو رہی ہے. دوسرا جو ہمارا پلر ہے گورنمنٹ کا وہ سوشل پلر ہے، اور اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ پلر ہے. جب ہمارے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی
اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو اپنانا ہے تو وہ یہ سوشل ماڈل کی بات کرتے ہیں. اور یہ ماڈل کیا ہے؟ بڑے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ نیا پاکستان سب کے لیے. یہ ایک ایسا پاکستان ہے جو کہ ایلیٹسٹ پاکستان نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا پاکستان ہے جس میں جو آپ کے بینیفٹس آتے ہیں اکانومی کے وہ تمام لوگوں تک پہنچائے جائیں گے. اور اس سلسلے میں احساس کا پورا پروگرام جو ہے اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو بھی فائدہ ہوتا ہے حکومت کو, جو بھی ٹیکس ریونیو آتا ہے, جو بھی پیسہ بڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ سب سے نچلے طبقوں کو اس کو ضرورت ہے ادھر تک پہنچایا جائے. کامیاب پاکستان پروگرام اس کا ایک جزو ہے. اسی طرح ہیلتھ کارڈ جس کے ذریعے آج ہر پاکستانی اپنے جیب میں 10 لاکھ روپے کی انشورنس لے کے پھرتا ہے ہیلتھ کے لیے. غریب اور امیر میں کوئی تفریق نہیں ہے اس میں. وہ بھی اسی سوشل سیکٹر کا ایک اہم جزو ہے. تیسرا ہمارا پلر ایک اکنامک سیکٹر ہے, سوشل سیکٹر. اور تیسرا پلر جو کہ سب سے امپورٹنٹ پلر ہے اور جو آج سے پہلے کسی حکومت نے اس پہ فوکس نہیں کیا, وہ ہے انوائرمنٹ کا پلر. آپ لوگ چونکہ دنیا میں ان ممالک سے آئے ہیں زیادہ تر جہاں پر اس فیکٹر کو سمجھا گیا ہے, جہاں پر انوائرمنٹ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کبھی کسی لیڈر کو اس کا خیال نہیں آیا تھا. لیکن آج عمران خان نے اس کو اپنی مین سٹریم ڈیولپمنٹ کا ایک اہم جز بنایا ہوا ہے. اور جو پاکستان کی اس وقت پالیسیز ہیں انوائرمنٹ کے اوپر, جو ہماری گرین پالیسیز ہیں, وہ تمام دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا جس میں آپ کو دکھائیں گے کہ کون سے لیڈر پاکستان کے متعلق انوائرمنٹ کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں. Pakistan's 10 billion tree tsunami, restoring 1 million hectares of degraded forest. The Recharge Pakistan initiative, restoring degraded wetland ecosystem, and protected areas being expanded to include 15% of land area and 10% of marine area by 2023 is a clear and tangible demonstration of being part of the solution for nature. Our host, Pakistan, provides some encouraging ways forward. Steps such as its 10 billion tree tsunami initiative aimed at restoring more than 1 million hectares of degraded forests, its work to restore degraded wetland ecosystems, and its commitment to expand its protected areas and create several new national parks. This restores nature, protects against biodiversity loss, and helps address climate change. It also creates jobs, something all economies need as the world begins to emerge from COVID-19. It is entirely befitting that Pakistan, with its rich diversity of ecosystems, ranging from some of the highest mountains and glaciers in the world to the Arabian Sea, is the host of today's global event. From UN Habitat, I assure you, we will work to make this a decade of action. We must take bold actions like Pakistan's ambitious 10 billion tree initiative that combines community participation, green job creation, and strong political commitment. Let us join forces to restore ecosystems, ensure better production, better nutrition, better environment, and a better life for all. یہ صرف چند آپ کے سامنے پیش کیے گئے یو این کے یہ ہیڈز ہیں. اس کے علاوہ پرائم منسٹر بورس جانسن جو ہمارے یو کے دوست یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کو یاد ہوگا کہ جب یو این کی جنرل اسمبلی میں جب پرائم منسٹر کو 3 منٹ ملتے ہیں اپنے ملک کی بات کرنے کے لیے, تو جب بورس جانسن کھڑے ہوئے تو ان میں سے 3 منٹ میں سے آدھا منٹ انہوں نے عمران خان کی تعریف میں لگایا کہ یہ وہ گرین ویژن ہے جو کہ دنیا میں چیمپئن ویژن ہے اس وقت. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو ریکگنیشن بھی دی ہے. یونائٹڈ نیشنز نے ابھی 1 مہینہ پہلے دنیا کے 3 فارسٹری چیمپئن ممالک کا نام اناؤنس کیا, اس میں سے ایک پاکستان تھا. ورلڈ اکنامک فورم نے دنیا کے 4 نیچر لیڈرز کا نام اناؤنس کیا, ممالک 4 نیچر لیڈرز کے طور پہ, ان میں سے ایک پاکستان تھا. پھر یونائٹڈ نیشنز کی انوائرمنٹ اسمبلی, جس طرح آپ کی آج اسمبلی لگی ہوئی ہے, اس طرح یونائٹڈ نیشنز کے
جو 193 ممالک کے وزیر ہیں انوائرمنٹ کے، کلائمیٹ چینج کی، ان کی ایک اسپیشل اسمبلی ہوتی ہے. اس اسپیشل اسمبلی میں سے وہ 8 رکنی ایک کابینہ چنتے ہیں اور اس میں انہوں نے پاکستان کو چنا. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہر سال ایک ملک کو منانے کا شرف ملتا ہے اور 2021 میں وہ پاکستان کو ملا. یہ کیوں ملا پاکستان کو؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا ویژن ہے اس کے بڑے کلیئر 2 ستون ہیں. ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنی ملک کو کلین انرجی کی طرف لے کے جانا ہے. اپنے ملک کو وہ انرجیز جو کہ سولر ہے، ونڈ ہے، ہائیڈرو ہے، 10 ڈیم بن رہے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ اگلے 10 سال میں بنیں گے، جو کہ پچھلے 50 سال سے ایک بھی ڈیم نہیں بنا تھا. یہ زیرو کاربن کلین انرجی پیدا کرے گا. وہ نہ صرف پاکستان کے لیے ضروری ہے بلکہ دنیا کے لیے جو کلائمیٹ چینج سے اس وقت مقابلہ کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح ہماری الیکٹرک وہیکل پالیسی پاکستان کی وہ پالیسی ہے جو کہ پاکستان میں ای ویز کو 2030 تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 30% پاکستان کی گاڑیاں الیکٹرک وہیکلز کے اوپر شفٹ ہو جائیں گی. اسی طرح ہمارا دوسرا ویژن اس کے ساتھ ہے، ایک تو کلین انرجی ہے، دوسرا ہے کہ ہم نے نیچر کے اندر انویسٹ کرنا ہے. ہم نے نیچر اور ماحول کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، کیونکہ یہ جنگ ہم جیت ہی نہیں سکتے. یہ جنگ کی جگہ ہم نے نیچر کو اپنا ساتھی بنا کے چلنا ہے. اور اس سلسلے میں جو 10 بلین ٹری سونامی کا منصوبہ ہے جس میں آج پاکستان میں 9,500 سائٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے. 9,500 سائٹس پہ جنگلات کے پودے لگائے جا رہے ہیں. وہ تمام سائٹس اب ویب سائٹ پہ موجود ہیں. آپ www.tdtbtp.org جو کہ پاکستان کے 10 بلین ٹری سونامی کا ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں. آپ کو 9,500 سائٹس آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے. ٹرانسپیرنٹ کریڈیبل سسٹم کے ساتھ یہ پروگرام آگے چل رہا ہے. اسی طرح یہاں پر ہم نے اپنے پروٹیکٹڈ ایریاز کو بڑھا رہے ہیں. پاکستان میں نیشنل پارکس 30 سے 45 کر دیے گئے صرف 1 سال کے اندر. یہ بھی دنیا کے اندر ایک ریکارڈ ہے. اور اب ایک انشاءاللہ نیشنل پارک سروس سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہم ینگ لوگوں کو اس میں جابز دیں گے تاکہ وہ جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے نیشنل پارکس اپنے باہر کے ملکوں میں، اسی طرح یہاں پر ایک نیشنل پارک سروس ہوگی. ینگ لوگوں کو اس میں پہلے کھیت میں 6,000 ہمارے نیشنل پارک کے گارڈز جو ہے وہ بنائے جائیں گے. پھر ہم نے ایک بہت زبردست انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے، وہ بھی نیچر بیسڈ سولوشن ہے کہ پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ پانی پاکستان کا کم ہو رہا ہے. یہ غلط ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے اتنا نوازا ہوا ہے کہ ہم اس پانی کو سنبھال نہیں سکتے. ہمارے پاس ہر سال تقریباً 30 سے 35 ملین ایکڑ فیٹ پانی آتا ہے اور ہم 100 دن کے اندر اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ گلیشیئر جب پگھلتے ہیں، جب مانسونز آتے ہیں تو وہ پانی کا ریلا پاکستان کے بیچ میں سے گزرتا ہے. تو اب ہم ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ اس پانی کو کیپچر کرے گا. اور تربیلا کے بعد ایسی 15 سائٹس ہیں جہاں کے اوپر اس پانی کو کیپچر کر کے اس کو اپنے ویٹ لینڈز کو ریسٹور کریں گے اور اپنے گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کریں گے. اس کا نام ہے ریچارج پاکستان. تو یہ تمام وہ انیشیٹوز ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کو دنیا میں، عمران خان کے ویژن کو دنیا میں ایک لیڈرشپ ویژن کا جو ہے وہ لقب جو وہ ملا ہوا ہے. اور یہ جب لقب ملتا ہے تو اس سے پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ابھی ہمارے ساتھ 4 ممالک نے MOU کیا ہے. سعودی عربیہ، میں بھی پیچھے گیا ہوا تھا وہاں پہ، UAE، جرمنی اور USA. اور میرا سر فخر سے بلند ہوا جب میں سعودی عربیہ گیا اور وہاں کے وزیر سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے جب MOU سائن ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ جی اب ہم ایک جوائنٹ ایکسپرٹ ٹیم بناتے ہیں، آپ کے بھی ایکسپرٹس ہوں ہمارے بھی ہوں. ان کا جواب تھا کہ جی ہمیں جوائنٹ ایکسپرٹ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے ایکسپرٹ چاہیے جو آگے ہمیں آگے بتائیں کیسے کرنا ہے ہم نے کام. تو یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کا مقام ہے. اور انشاءاللہ میری ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہے، اب انشاءاللہ ہر ملک کے اندر ایک گرین ایمبیسڈر اپوائنٹ کریں گے جو کہ عمران خان کے آپ ہی میں سے ہوں گے، جو کہ عمران خان کی ان پالیسیز کو اپنے ملکوں میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کو آگے بڑھائیں، اس چیز کو پروپیگیٹ کریں. یہ پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ دنیا کے سامنے لے کے جاتی ہے اور یہ ایک پاکستان کا ایک مثبت جو قدم ہے جس کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے آلریڈی، اس کو لے کے جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے وہ اوورسیز پاکستانی جن کا صرف دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جھنڈا اونچا رہے، ہمارے گرین پاسپورٹ کی قدر ہوتی رہے.
اس چیز کے لیے آپ کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوگا. اور انشاءاللہ جب آپ اپنے اپنے ملکوں میں گرین ایمبیسڈر بن کے اس چیز کو پروپیگیٹ کریں گے تو یہ ایک بہت زبردست مومنٹم کے ساتھ آلریڈی چیز جو اچھی چل رہی ہے اس کو اور مومنٹم ملے گا اور وہ آگے چلے گی. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے, بہت کچھ انہوں نے کرنا ہے اس ملک کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہماری عوام کے دلوں کے اندر انہوں نے خودداری کی روح پھونک دی ہے. یہ ایک irreversible چیز ہے, یہ وہ چیز ہے جو کہ وہ لیڈر کر سکتا ہے جس کی کوئی کمزوری نہیں ہے, جس کا کوئی پلاٹ, کوئی گھر اس ملک سے باہر نہیں ہے, اور وہ اس ملک کی خودداری کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, اور وہ عمران خان نے کر دیا ہے. اور انشاءاللہ اس ملک نے آگے جانا ہے. انشاءاللہ میرا پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب آج کل جو تماشا لگا ہوا ہے اس سے نکلیں گے اور زیادہ پاورفل ہو کے نکلیں گے آگے, اور انشاءاللہ اس ملک کو اوپر لے کے جائیں گے. اور میں آخر میں صرف علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ بند کرتا ہوں, کیونکہ یہ وہ شعر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر بیٹھتا ہے آج کل, کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ دو میں, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا, کہ دارا کے سر پہ جو تاج ہے وہ ایک درویش کے سر پہ آ جاتا ہے جب وہ غیرت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور وہ عمران خان آج کھڑا ہوا ہے. شکریہ جی بتائیں جی, آ رہی آواز. مائک ہے. جی Please, Riyad sir. Assalamu alaikum. My name is Dr. Wahida Haq and I'm from USA from Women Secretary. میں اردو میں ہی بات کرتی ہوں کہ I have a PhD and Masters in Environmental Toxicology from University of Illinois Urbana-Champaign, and I worked with the EPA for like long time. میری یہ گزارش ہے کہ میں لٹرلی اپنی سروسز فری آف کاسٹ اپنی کنٹری کو دینا چاہتی ہوں, اور میں انوائرمنٹ میں بڑی ایکسپرٹ ہوں. میں نے NHA کا ڈپارٹمنٹ یہاں پہ کھولا, نیسکا میں کام کیا, کچھ عرصہ کام کیا, لیکن پھر میں 35 ایئر سے امریکہ میں ہوں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ پیغام عمران خان تک پہنچایا جائے کہ میں اس پروجیکٹ کو جو آپ کی میں نے پرپوز کیا تھا 5-6 ایئرز اگو, اور وہ اپروو ہوا تھا NHA اور EPA کے ساتھ یہاں کی جو, بٹ دین اٹ فزلڈ آؤٹ. آئی ڈونٹ نو وائی. NHA کے ساتھ جی NHA کے ساتھ ود دا ہیلپ آف EPA, بیکاز EPA ہیز دا بائی لاس, اینڈ NHA کا ڈپارٹمنٹ میں نے کھولا, کافی آپ کے واٹر اسٹینڈرڈس میں نے کھولے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آئی ایم ان لیٹل اسٹیج آف لائف, آئی ایم فری ناؤ, مائی چلڈرن آر گرون اپ, ایوری تھنگ از فائن. آئی ڈونٹ نیڈ منی, آئی ڈونٹ نیڈ نو فیم. میں اپنی کنٹری پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں اور اوورسیز کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں, اور میں یہ کام کر سکتی ہوں. ایئر پولوشن آپ کی ویہیکل ایمیشن 60%, 80 کیمیکلز نکلتے ہیں جس میں صرف 7 مانیٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے, 7 ریگولیٹڈ ہیں. تو اس کے ساتھ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے, صرف امپلیمنٹیشن ہے, اور اس میں آپ کو میں بلینز آف ڈالر ریونیو جنریٹ کر کے دوں گی. یہ اور گرین بیلٹس جو ہائی ویز کے ساتھ ہیں, اور اس میں جو ٹریز لگیں گے وہ کس حساب سے, کون سے فروٹ ٹریز, اور اس میں کتنی پروڈکشن ہوگی اور کس کس کو امپلائمنٹ ملے گی, وہ مجھے سب پتا ہے. میں نے کیونکہ ایکچوئل ڈیٹا پہ NHA کے ڈیٹا سے بنایا تھا, ان کی ایکچوئل ویہیکلس کے بیس کے اوپر. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ میرا پروجیکٹ جو میں نے پرپوز کیا, اور میرے پاس لکھا ہوا سب کچھ, if somebody give me some time I can present. میں آپ کو اپنا کارڈ دے دوں گا, مجھے ملنے آ کے انشاءاللہ we'll take it forward inshallah. Okay, thank you so much. So that's what I want. I don't need no money, I don't need nothing. Thank you very much. All I want to serve my country. Very zabardast. Okay. یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں UK سے ہوں, میں ویمن سیکرٹری ہوں, میرا نام فضا شاہ ہے, میں پازیٹیو سائیکالوجی پریکٹیشنر ہوں. اتنا اچھا کام پاکستان ویسے ہی کر رہا ہے, تو ہم اوورسیز پاکستانی اپنی جو کوئی بھی قسم کا ایک قسم کا حصہ ڈال سکتے ہیں, وضو کرنا چاہتے ہیں. اور اگین آئی مسٹ ایمفسائز فری آف چارج. میں ریسرچر ہوں, پازیٹیو سائیکالوجی پریکٹیشنر بھی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جب ہمارے آپ اتنے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, جب ورلڈ سمٹس میں جاتے ہیں
تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اور مزید جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، پالیسی میکنگ پروسیجرز ہوتے ہیں، اس میں ہم حصہ ڈالیں. آپ ان کو دیکھیں اور ایک ایسا اوورسیز پاکستانی پروفیشنل پورٹل بنائیں جہاں پہ ریسرچرز اپنا کام آگے فورورڈ کر سکتے ہیں. ایک تو بچت ہوتی ہے اور ایک اتنا پروسیس ایزی ہو جاتا ہے. میں 8 مہینے سے کوشش کر نہیں بالکل کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے میری آلریڈی ڈسکشن ہو گئی ہے، اسی چیز پہ ہم کام کریں گے پلیز ڈو، اور ہر ملک میں انشاءاللہ کریں گے. یہ بہت لازمی. Thank you very ادھر اسی لیے آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن جو ہے زیادہ بہتر ہو. اور علامہ انشاءاللہ اقبال ہوگا جی، انشاءاللہ. کا کوٹ ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بھی پوچھے تمہاری رضا کیا ہے. ایسے. تھینک یو، تھینک یو. پیر صاحب مختصر اور چھوٹا اور خوبصورت سوال